نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیندارو، قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات سب سے زیادہ نمایاں نظر آتی ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات میں جو پیغام سب سے زیادہ حاوی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو رحمان اور رحیم کی صفات سے متعارف کرواتا ہے۔ فرماتا ہے وہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، ہر چیز پہ میری رحمت پہنچی ہوئی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے گناہوں کے ذریعے سے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشنے والا ہے، تمام چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاوی ہے۔ اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے درمیان ایک رسول آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے، اسے یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے کہ تم کوئی تکلیف اٹھاؤ۔ تم پر جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بات بہت بھاری گزرتی ہے، بہت ناگوار گزرتی ہے۔ حریص علیکم، تمہاری بھلائی کا اور تمہاری ترقی کا وہ بہت زیادہ خواہش مند ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والے اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ اور آپ کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعْذِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک آپ ان کے درمیان میں موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پہ کبھی کوئی عذاب نازل نہیں کرے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ امرت لصلاح دنیاکم ونجات آخرتکم، میں تمہاری دنیا کی بھلائی کے لیے اور آخرت کی نجات کے واسطے آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امامت کے ساتھ ہمیشہ جاری رہی ہے۔ امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضیٰ علیہ صلوات اللہ علیہ کی غدیر خم پہ امامت کے اعلان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام پر میں راضی ہو گیا، میں خوش ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا مشکل کشا مرتضیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یا علی انا و انت ابوا ہذہ الامہ، کہ علی میں اور تم ہم دونوں اس امت کے ماں باپ ہیں۔ تو جس طرح ماں باپ اپنی اولاد پہ ہمیشہ شفقت و مہربانی کرتے رہتے ہیں، اسی طرح علی و نبی صلوات اللہ علیہ امت کے لیے روحانی ماں باپ کی حیثیت سے رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے ہمیشہ اپنی زندگی اپنی امت کے لیے، اپنے روحانی بچوں کے لیے وقف کی ہوئی ہے۔ سرکار مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ تخت امامت پر جلوہ افروز ہونے کے بعد 13 جولائی 1957 کو آپ نے جنیوا میں فرمایا
ہمارے دادا جان نے اپنی تمام زندگی روحانی بچوں کی بھلائی کے لیے کام کیا تھا، ہم بھی اپنی زندگی آپ کے لیے وقف کرتے ہیں۔ آپ نے مزید فرمایا، ہماری محبت اپنی جماعت کے لیے اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہے جو آپ کی ہمارے لیے کبھی ہو سکتی ہے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ امام سے جتنی بھی محبت کر سکتے ہیں اس سے زیادہ، بلکہ کہیں زیادہ امام آپ سے محبت کرتے ہیں، اور اس پر آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ گولڈن جوبلی کے دربار کے آخری دربار کے موقع پر مولانا حاضر امام نے اپنے فرمان کے، اپنے ارشاد کے آخری مقام پہ فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جانیں کہ ہم ہمیشہ اپنی جماعت کے ساتھ ہیں۔ ہماری زندگی میں جماعت کی خدمت کے سوا اور کوئی اہمیت کی چیز نہیں رہی ہے۔ آپ دیکھیے زمانے کے امام کے سامنے کون سی چیز اب اہم رہی ہے؟ مولا فرماتے ہیں آپ کے کام کے سوا، آپ کی خدمت کے علاوہ امام کی نظر میں اور کوئی چیز اہمیت کی چیز نہیں رہی ہے۔ امام زمان کی اسی شفقت، رحمت، مہربانی اور انتھک محنت کی وجہ سے گزشتہ 60 سالوں کے درمیان ہماری جماعت نے زندگی کے مختلف شعبوں میں ترقی کی ہے، جو ہم خود بھی نظارہ کر رہے ہیں اور ساری دنیا نظارہ کر رہی ہے کہ ہماری جماعت کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ جب جماعتوں پر امام زمان کی اتنی مہربانیاں ہوتی ہیں تو روحانی بچے بھی وقتاً فوقتاً یہ کوشش کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے روحانی ماں باپ کے ان شفقتوں اور مہربانیوں کا شکرانہ کس طرح ادا کریں۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی بچے اپنے ماں باپ کو تھینک یو کہنے کے لیے ماں باپ کی خدمت میں گفٹس لے کے آتے ہیں، تحفے لے کے آتے ہیں۔ مولا نے اپنے فرمان میں فرمایا کہ آپ نے جو تحفہ دیا ہے اس سے ہم بہت خوش ہیں۔ بچے جب اپنے ماں باپ کے لیے تحفے لے کر آتے ہیں تو یہ تحفہ نہیں ہے جو اہم ہے، اس تحفے کی جو چیز ہے وہ اہم نہیں ہے، بلکہ وہ اظہار محبت ہے، وہ چیز بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، جس کی وجہ سے مولا فرماتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ روحانی بچے بھی اپنے امام زمان کی مہربانیوں، شفقتوں اور انتھک محنت کی، جو بھی مولا نے جس سے جماعت کے لیے اتنا کام کیا اس کے لیے کچھ نہ کچھ ادنا طریقے سے بھی اپنے تشکر کا، اپنی قدردانی کا ہمبل سا اظہار زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ شکرانہ ادا کرنے کے بہت سے انداز ہوتے ہیں، جن میں سے ایک انداز تحفہ پیش کرنا ہے۔ ایک انداز جو ان میں ہے وہ امام کے حضور میں مختلف نذرانے پیش کرنا ہے۔ ان میں سے ایک نذرانہ مادی نذرانہ ہوتا ہے یا مالی نذرانہ ہوتا ہے۔ امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے زمانے میں آپ کی 3 جبلیاں منائی گئی اور مولانا حاضر امام کی پچھلی جبلیاں منائی گئی۔ ان تمام موقع پر جماعتوں نے امام زمان کی خدمت میں مالی نذرانے، انکنڈیشنل مالی نذرانے پیش کیے ہیں، جن کے نتیجے میں کئی ادارے وجود میں آئے ہیں۔ پچھلے امام کے زمانے میں ہونے والی جبلیوں کے نتیجے میں جو بھی نذرانے مولا کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے تعلیمی ادارے قائم کیے گئے، مالی ادارے قائم کیے گئے، کوآپریٹو بینکس بنائے گئے ہیں، انشورنس کمپنیز بنائی گئی ہے، اسکالرشپ دی گئی ہے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہماری جماعت نے زندگی کے ہر شعبے میں بے تحاشا ترقی کی ہے، جو ساری دنیا کے آگے آیا ہے، ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، ہم خود اس کو ریئلائز کر رہے ہیں، ہم خود اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں۔ مولانا حاضر امام کے گولڈن جوبلی کے موقع پر جماعت کی جانب سے جو نذرانے پیش کیے گئے تھے ان کو قبول کرتے ہوئے مولانا حاضر امام نے اپنے گولڈن جوبلی کے آخری دربار کے موقع پر فرمایا کہ اب ہم نذرانے کے معاملے پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ نذرانہ کس طرح استعمال کیا جائے گا۔
ہم شروع میں جماعت کی فیاضی، اس کی مادی فیاضی اور اس کی وقت اور علم کی فیاضی کے لیے اپنی قدردانی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس فیاضی کو جماعت کے فائدے کے لیے، ان لوگوں کے فائدے کے لیے جن کے درمیان آپ رہتے ہیں، اور ہمارے اداروں کے لیے مستقبل کی صلاحیت کی تعمیر کے لیے مکمل طور پر لوٹانا چاہتے ہیں۔ جو بھی نذرانے پہلے پیش کیے گئے، مولا سارے کے سارے نذرانے جماعتوں کو لوٹاتے ہیں، مگر اس انداز میں وہ لوٹاتے ہیں جو جماعت کے لیے زندگی کے ہر میدان میں ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ اور اس کے بعد سرکار مولانا حاضر امام نے تفصیل سے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ نذرانے کہاں کہاں کس طرح استعمال کریں گے۔ وہ تفصیل بہت زیادہ ہے، میں یہاں ان کو ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا، صرف اشارتاً مولا فرماتے ہیں کہ غربت کی کمی اور جماعت میں سے غربت کے خاتمے کے لیے، عمر رسیدہ لوگوں کی مدد کے لیے، خطرات میں گھرے ہوئے مریدوں کے لیے، جماعت خانہ کی تعمیر اور جماعت خانوں کے ایکسپینشن کے لیے، ہماری تاریخ، ہماری ثقافت اور ہماری تعلیم کو فروغ دے کر اپنی شناخت، ہماری آئیڈینٹی کو مضبوط کرنے کے میدان میں، ECD اور اعلیٰ تعلیم کے لیے، صحت کے میدان میں، دیہی ترقی کے میدان میں ان نذرانوں کو استعمال کیا جائے گا۔ دینداروں، ایک بات واضح کر دوں، مرید جو بھی نذرانہ زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کرتا ہے وہ غیر مشروط ہوتا ہے، انکنڈیشنل ہوتا ہے۔ مرید کبھی اپنے خواب و خیال میں بھی یہ نہیں سوچتا کہ ان نذرانوں کا کیا ہوتا ہے، مولا ان کا استعمال کس طرح کرتے ہیں، لیکن مولا اپنی فیاضی کو جماعت کے ساتھ کس طرح شیئر کرتے ہیں۔ اگرچہ مولا بھی جانتے ہیں کہ مولا کو جماعت کے امور میں اختیار کلی حاصل ہے، مولا کو فل اتھارٹی حاصل ہے، اس کے باوجود مولا جماعت کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں کہ آپ نے جو نذرانہ پیش کیا ہے وہ ہم جماعت میں ان علاقوں میں ان کا استعمال کریں گے۔ اور ہم خود محسوس کر سکتے ہیں کہ پچھلے 10 سالوں کے درمیان، پچھلے جبلی سے لے کر گولڈن جبلی سے لے کے آج تک ہماری جماعت میں کتنے نئے ادارے وجود میں آئے ہیں، اور کتنے ادارے ہیں جن کے پاس ایڈیشنل فنڈ آنے کی وجہ سے، ایڈیشنل گائیڈنس آنے کی وجہ سے وہ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے، بہت زیادہ فعال ہے، اور تقریباً ہر جماعت اس سے فائدہ حاصل کر رہی ہے اور اس فیض کو، اس فائدے کو محسوس کر رہی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مختلف آیات میں کہ ایک انسان، ایک مومن اللہ کی راہ میں جو بھی مال خرچ کرتا ہے وہ مال اسے اللہ تعالیٰ کی قربت عطا کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکات حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہے جسے آپ زمین میں بوتے ہیں، اس دانے سے 7 بالیاں نکلی ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس طرح برکات دیتا ہے۔ تو ایک چیز آپ خرچ کرتے ہیں، اس کا ایک کا 700 گنا بنتا ہے، اور اس میں سے ہر بیج پھر 700 گنا بڑھ جاتی ہے، اور اس طرح وہ ابدالآباد تک اس کی برکات حاصل ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح میں تمہارے مال میں برکات عطا کرتا ہوں۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکو گے، نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک اپنے پیارے میں پیاری چیز اللہ کی راہ میں صرف نہ کرو، کیونکہ دینے میں ہی برکات ہے، دینے سے ہی لینے کا پروسیس شروع ہوتا ہے۔ مختلف انداز میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں انکریج کرتا ہے کہ جنرس بنے، فیاض بنے،
شیئر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں انہیں اللہ کی راہ میں صرف کرو. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم. اگر تم اللہ تعالیٰ کو اچھا سا قرض دو گے، قرضہ بھی مانگ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. قرض تو ہمیشہ واپس لوٹانے کے لیے ہوتا ہے نا. اللہ فرماتا ہے اگر تم مجھے اچھا سا قرض دو گے تو میں بڑھا چڑھا کر تمہیں لوٹاؤں گا اور تمہیں بخش دوں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس سے وہ اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ان کو ملتی ہیں. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں. اللہ نے فرمایا الا انہا قربۃ لہم، ہاں یقیناً آگاہ ہو جاؤ، بے شک یہ انہیں اللہ سے قریب کرتا ہے. وہ بالکل صحیح مانتے ہیں کہ اس سے انہیں اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ تبارک و تعالی ان قریب ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. تو اب دیکھیے اس سے قربت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے اور صلوات و دعائیں حاصل ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. آپ ان کے مال میں سے صدقہ لے لیجئے. یہ لوگ جو بھی آپ کو آفر کر رہے ہیں آپ قبول کیجئے، آپ ایکسیپٹ کیجئے، اور اس کے نتیجے میں تطہرہم، ان کو پاک و پاکیزہ کر دیجئے، ان کا مال پاک و پاکیزہ کر دیجئے. وتزکیہم، ان کی جانوں کو پاک و پاکیزہ کر دیجئے. زکوٰۃ کا مطلب پاکیزگی بھی ہے، زکوٰۃ کا مطلب برکات بھی ہے، ایبنڈنس بھی ہے. تو آپ ان کو پاک و پاکیزہ کریں، آپ ان کے مال میں برکات دیں. اور یہی بات ختم نہیں ہوتی ہے. وصلی علیہم، آپ ان کے حق میں دعائیں کیجئے، آپ ان کے حق میں دعائیں کیجئے. جیسے جب بھی ہم کچھ آفر کرتے ہیں مولا کی خدمت میں، مولا دعا برکات فرماتے کہ ہماری دعا ہے کہ یہ نذرانے آپ کی زندگیوں میں 100 گنا 1000 گنا زیادہ ہو کر آپ کی زندگی میں لوٹے. اور یہ 100 گنا 1000 گنا کیا، ہم تو دیکھ رہے ہیں لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ بن کر وہ ہماری زندگی میں لوٹتے ہیں. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وصلی علیہم، آپ ان کے حق میں دعائیں کیجئے. آپ کی دعا میں کیا ہے؟ کیوں ان کو دعاؤں کی ضرورت ہے؟ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا میں ان کے لیے سکون ہے، ان کے لیے پیس ہے. ہم پیس کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں نا، زندگی میں سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے، سکون چاہیے، سکون چاہیے. سکون کا راستہ امام زمان کی دعاؤں میں ہے. اور دعائیں حاصل کرنے کا ایک طریقہ اپنا اتنا سا کچھ نہ کچھ تحفہ زمانے کے امام کے حضور میں شکرانے کے طور پر پیش کرنا ہے. بہت سے راستوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ راستہ ہمیں بتایا. اور ہم جو کچھ بھی آفر کریں گے بالآخر ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے نا. جب ہم نے بیعت کر لی ہے تو ہم نے سب کچھ پہلے ہی زمانے کے امام کو دیا ہوا ہے، تو ویسے تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہم نے اگر جان بھی دے دی تو جان بھی تو اسی کی دی ہوئی ہے، ہمارا اپنا کیا دیا ہم نے؟ ابھی بھی ہم نے کوئی حق ادا نہیں کیا. ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے ان کی جانوں کو خرید لیا ہے، ان کے مالوں کو خرید لیا ہے، اس کے بدلے میں انہیں جنت عطا کرتا ہے. یعنی جب مرید اپنا جان مال زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جنت کی خوشی ان کو اس دنیا میں بھی حاصل ہوتی ہے، یہ خوشی انہیں دوسری دنیا میں بھی حاصل ہوتی ہے. ہمارے گنان کی تعلیمات میں ہمیں کہا گیا
جو گھر ہووے بھائی وسط پیاری سو نام صاحب جی کو دیجیے. آپ کے گھر میں جو پیارے میں پیاری چیز ہے زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کرو. وسط پیاری ہے سنچ مت رکھو, پیاری چیزوں کو سنبھال کے مت رکھو. دیو سا پاشم دے دھڑی, اپنے مرشد کی خدمت میں پیش کرو. ایک کण نام صاحب جی کو دیجیے تو پلتر 1.25 لاکھ لیجیے. ایک دانہ, ایک ذرہ مولا کے راستے میں تم دو گے تو آگے چل کر 1.25 لاکھ گنا برکات, 1.25 لاکھ گنا فیض تم حاصل کرو گے. کیونکہ وہ کسی کا احسان, کسی کا بوجھ اپنے اوپر رکھتا نہیں ہے, بڑا چڑھا کے لوٹاتا. یہ تو قرض ہے, خود ہی قرض مانگتا ہے بڑا چڑھا کے لوٹانے کے لیے. سامی مارو اے وہ چھے جے کینو نہ راکھے بھار. ایک بار سامی نے آ لیے تو سامی آلے 100 وار. میرا مولا ایسا ہے جو کسی کا بوجھ نہیں رکھتا ہے. اسے ایک دفعہ دو تو وہ 100 دفعہ بڑھا کے آپ کو لوٹاتا ہے. 100 دفعہ تو کیا, ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں گنا بڑھا کے ہمیں لوٹاتا ہے. کیونکہ اصل فلسفہ, اصل بنیاد یہ ہے کہ دینے میں برکات ہے. 17ویں صدی میں جرمنی میں ایک پرسٹ, آگسٹ فرینک اس کا نام تھا, اس نے غریب بچوں کو سنبھالنے کے لیے ایک یتیم خانہ قائم کیا. جو بے گھر بچے تھے یا راستے میں پڑے ہوتے تھے, ماں باپ نے چھوڑ دیا یا ماں باپ نہیں ہوتے تھے, تو ایسے بچوں کو حفاظت کے لیے اس نے ایک یتیم خانہ بنایا اور لوگوں کے ڈونیشن سے اس کا گزارا چلتا تھا, اس کا کام چلتا تھا. بڑا پارسا آدمی تھا. ایک دفعہ اس کے پاس ایک غریب خاتون آئی اور اس حالت میں آئی کہ اس کے اپنے پاس بھی اپنے یتیم خانے کو چلانے کے لیے فنڈ ختم ہو گیا تھا. صرف ایک گولڈ کوائن, سونے کا سکہ اس کے پاس بچا تھا. اور اسی شام وہ عورت آئی کہ میں بہت پریشان ہوں, بہت دکھی ہوں, میری کچھ مدد کرو, مجھے ایک سونے کا سکہ چاہیے, مجھے ایک گولڈ کوائن چاہیے. اس نے بڑے پولائٹلی کہا کہ میرے پاس ایک گولڈ سکہ ہے, مگر تو دیکھ رہی ہے مجھے یتیم خانہ چلانا ہے, میرا گزارا انہی چیز سے ہوتا ہے, میں تیری مدد نہیں کر سکوں گا کیونکہ میرے پاس فنڈ نہیں ہے, پلیز معاف کر دے میرے کو. تو عورت وہیں بیٹھ کے رونے لگی کہ میں بڑی امید سے آئی ہوں, میں بہت پریشان, بہت تنگ حال ہوں, تو کسی حال سے میری مدد کر. تو اس کا دل بہت دکھا, ناراض ہوا اور اس سے کہتا ہے کام کر, تو تھوڑی دیر بیٹھ, لیٹ می ٹاک ٹو مائی گاڈ, مجھے میرے خدا سے بات کرنے دے. دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا. تھوڑی دیر وہ اپنے دھیان میں بیٹھا, اس کے اپنے طریقے سے وہ خدا کے ساتھ دعاؤں میں کمیونیکیٹ کرتا رہا. اور اپنے دعاؤں میں اس سے یہ محسوس ہوا کہ خدا چاہتا ہے کہ یہ ایک گولڈ کوائن اس عورت کو دے دے. خدا کی ذات پہ بھروسہ رکھ, خدا کے قانون پہ بھروسہ رکھ کہ دینے میں برکت ہے. وہ باہر آیا, اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے خدا کی مرضی یہ ہے کہ یہ سکہ میں تجھے دے دوں, تو لے جا, میرے یتیم خانے کے واسطے دعا کرنا کہ میں اس کو چلا سکوں. 2 دن بعد اس عورت کا خط آیا, بہت تشکر سے, شکرانے سے بھرا ہوا کہ تو نے مجھے بہت مشکل گھڑی میں میری مدد کی ہے, میں نے دل سے تیرے حق میں دعا کی ہے, خدا تعالیٰ تیرے اس یتیم خانے کو بہت فنڈ سے نوازے. اسی دن اس سے ایک دوست نے اس کو 12 سونے کے سکے بھیجے. ایک اور جگہ سے 2 اور سونے کے سکے آئے تو یہ سجدے میں گر گیا, خدایا واہ تیری رحمت, میں نے تو ایک سکہ دیا اور تو نے جواباً مجھے اتنا نواز دیا. 2 دن بعد اسے پتہ چلا کہ اس کے آس پاس سے کسی ریاست کے کسی پرنس کا انتقال ہو گیا ہے, رائل فیملی میں انتقال ہو گیا ہے, اور اس نے اپنے وصیت میں اس یتیم خانے کے لیے 500 گولڈ کوائن چھوڑ کے گیا ہے. چھوٹی سی مثال ہے, چھوٹی سی مثال صرف یہ ہے کہ لینے کے لیے دینا پڑتا ہے اور دینا کبھی ضائع نہیں جاتا. خدا کی راہ میں جو چیز دی جاتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں جاتی. یہ گولڈن پرنسپل ہے, گولڈن قانون ہے. ہیپینس comes from devoting your life to helping others.
خوشی حاصل ہوتی ہے اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے وقف کرنے میں. The hand that gives is the hand that gathers. جو ہاتھ دیتا ہے وہی ہاتھ حاصل کرتا ہے اور جمع کرتا ہے. And giving begins the receiving process. دینے کے ساتھ ہی لینے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا دینے کی نیت کرنے کے ساتھ ہی لینے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. لیو ٹالسٹوائے نے کہا ہے لائف از شارٹ، زندگی مختصر ہے. ڈو ناٹ فرگیٹ اباؤٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس ان لائف. زندگی کے اہم ترین کام کو کبھی بھولنا نہیں. لیونگ فار ادر پیپل اینڈ ڈوئنگ گڈ فار دیم. دوسروں کے لیے جینا اور ان کے لیے بھلائی کا کام کرنا زندگی کا مقصد ہے. ایک گولڈن پرنسپل یاد رکھیے گا. Give the world the best you have and the best will come back to you. اپنا بہترین دنیا کو دیجئے، بہترین آپ کی زندگی میں لوٹ کر آئے گا. کیونکہ جو آپ دیتے ہیں وہ بڑھ چڑھ کے زندگی میں لوٹ کر آتی ہے. کہتے ہیں آپ کو بہترین اپنی زندگی میں چاہیے تو بہترین دیجئے تاکہ بہترین آپ کی زندگی میں لوٹ کر آئے. دا ویلیو آف اے مین، البرٹ آئنسٹائن کہتا ہے دا ویلیو آف اے مین should be seen in what he gives. ایک آدمی کی قدر اس چیز سے ہوتی ہے کہ وہ کیا دیتا ہے and not in what he is able to receive. نہ کہ اس سے کہ وہ کیا حاصل کرتا ہے. آدمی کی ویلیو اس چیز پہ ہے کہ وہ کتنا دیتا ہے اور کیا دیتا ہے. اس چیز میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ وہ کیا حاصل کر رہا ہے، کیا جمع کر رہا ہے، کیا کما رہا ہے. تو دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا وہ پرنسپل ہے، وہ اصول ہے کہ جس سے لینے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. میں اپنے وعظ کا اختتام امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کی ان کی اپنی ڈائمنڈ جبلی کے موقع پر ان کا پیغام جو آپ نے دنیا بھر کی جماعتوں کو دیا تھا اس سے کروں گا. غور سے سنیے گا اس پیغام کو. 70 سال پرانا پیغام ہے مگر اس کی اسپرٹ، اس کی روح بالکل وہی ہے جو آج بھی مولانا حاضر امام اپنی جبلیوں میں مینٹین کرتے ہیں. بالکل وہی روح ہے جو ان جبلیوں کی سیلیبریشن کے اندر ابھی تک گزرتی ہوئی چلی آ رہی ہے. مولا فرماتے ہیں with the diamond jubilee dawns a new era full of hopes and opportunities for economic, educational, social and religious uplift of my beloved spiritual children all over the world. It is time to go ahead and leave a mark on the world history like the glorious Ismailis of the past. Let the Diamond Jubilee message for my spiritual children be that of doing their best and devoting their best in the best cause of their beloved faith. مولا فرماتے ہیں کہ ڈائمنڈ جبلی کے ساتھ دنیا بھر میں ہمارے روحانی بچوں کی اقتصادی، تعلیمی، سماجی اور روحانی ترقی کے لیے امیدوں اور مواقع سے بھرپور ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے، ایک نیا دور طلوع ہو رہا ہے. یہ وقت ہے کہ آگے بڑھیں اور ماضی کے شاندار اسماعیلیوں کی طرح دنیا کی تاریخ پر ایک نشان چھوڑیں. ہمارے روحانی بچوں کے لیے ڈائمنڈ جبلی کا ہمارا پیغام یہ ہے کہ اپنے پیارے مذہب کے بہترین راستے میں اپنا بہترین کردار ادا کریں اور اپنی بہترین چیز وقف کریں. Give the best, give the world the best you have and the best will come back to you. دنیا کو اپنا بہترین دیجئے، بہترین لوٹ کر واپس آئے گی. دیندارو، ہماری زندگی میں انشاءاللہ ایک دفعہ اور اسی طرح کا ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے، ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے. امام زمان کی انتھک محنت اور امام کی مہربانیوں اور شفقت کے شکرانے کے لیے
ایک دفعہ پھر ہمارے پاس یہ موقع آ رہا ہے جس میں ہم بھرپور طور پر اپنا کردار ادا کریں، جس طرح مولا فرما کے گئے ہیں کہ تاریخ میں اپنا نشان چھوڑیں، وہ کام کر کے جائیں، اپنے محبت تشکر کا اظہار اس طرح کریں کہ آنے والے مستقبل کی نسلیں یہ یاد کریں کہ ماضی میں اس دور کے اسماعیلیوں نے ہماری تاریخ میں یہ نشان چھوڑے ہیں۔ تو ہم امام زمان کے لیے اپنے بھرپور پیار، محبت، شفقت اور امام کے لیے اپنے تشکر کا بھرپور انداز میں اظہار کریں۔ خداوند نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام گج جماعت کی تمام امیدیں پوری کرے، مولا گج جماعت کے کل گناہ معاف کرے، مولا گج جماعت کا ایمان سلامت رکھے، مولا گج جماعت کو سکھی سلامت اور آباد رکھے، اپنا دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے زندہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔